ہر ایک کی 3 مثالیں، 4 طرح کے اعمال ہیں، جو آدمی ان کو اختیار کرے گا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ان اعمال کو اختیار کرے جن اعمال کے کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، ان اعمال کو اختیار کرے جن اعمال کے کرنے پر اللہ کے نبی نے مغفرت کا وعدہ فرمایا۔ تیسرے درجے میں ان اعمال کو اختیار کرے جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کرنے والے کے لیے جنت لکھ دی گئی۔ ایک حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں، جو آدمی صبح اٹھا اور اس نے اللہم انی اسألک الجنہ 3 دفعہ پڑھ لیا، اے اللہ مجھے بھی جنت دے دے، بڑے بڑے لوگ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے میں قابل نہیں ہوں، میرے پاس اعمال نہیں ہے، میں بہت نکما ہوں، بہت گناہ گار ہوں، لیکن سوال آپ ہی سے کرنا ہے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں بھی جنت مانگتا ہوں، نا اہل ہوتے ہوئے بھی جنت مانگتا ہوں، اپنے اعمال کو دیکھ کر نہیں مانگتا، آپ کی ذات کو دیکھ کر مانگتا ہوں، آپ کے خزانوں کو دیکھ کر آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کی عطا کو دیکھ کر آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مغنی ہیں اس بات پر نظر کرتے ہوئے آپ سے مانگتا ہوں، آپ وہاب ہیں اس پر نظر کرتے ہوئے آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ اپنے اعمال کو دیکھ کر نہیں، آپ کی ذات کو دیکھ کر، آپ کی سخاوت کو دیکھ کر، آپ کی صفات کو دیکھ کر، آپ کی شان کو دیکھ کر اور آپ کے خزانوں کی وسعت کو دیکھ کر آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ مجھے بھی جنت نصیب فرما دے۔ تو جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ میرے اندر ہی بھیجنا ہے، تو میں بھی کہتی ہوں اس بندے کو میرے پاس بھیج دے، اس بندے کو میرے پاس بھیج دے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی 3 دفعہ یہ کہے اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ میں گناہ گار ہوں، میں نے سارے کام وہ کیے ہیں جو ایک ایک گناہ مجھے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ آپ کی صفت مغفرت کو دیکھ کر، آپ غفار ہیں، آپ غفور ہیں، آپ ستار ہیں، آپ بخشنے والے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر آپ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ جہنم سے مجھے بچا لینا۔ تو جہنم کو اللہ حکم دیتے ہیں اور جہنم یہ دعا کرتی ہے اللہم اجرہ منی، اے اللہ اس کو مجھ سے بچا لے، اس کو میرے پاس نہ بھیج۔ جن اعمال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرما دیا، ان اعمال کے کرنے والے کا خاتمہ یقینی طور پر ایمان پر ہوگا انشاءاللہ۔ اور رسول پاک علیہ الصلاۃ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جس آدمی کو اللہ نے 3 بیٹیاں دے دیں، بہت بڑی نعمت ہے بیٹی، پتہ نہیں کیوں آج کل لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بیٹی کا سن کر، یہ زمانہ جاہلیت کی عادت تھی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کو بیٹی کی بات بتائی جاتی ہے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے۔ کیا مصیبت آ گئی ہمارے گھر میں؟ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے، مسلمان خوش ہوتا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ جس آدمی کو اللہ نے 3 بیٹیاں دے دیں، اس نے بیٹے اور بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں کیا، اس نے خوشی کے اظہار میں کوئی فرق نہیں کیا، اس نے تعلیم و تربیت میں کوئی فرق نہیں کیا، اس بیٹی کو اچھے طریقے سے اس نے پڑھایا اور اس نے سکھایا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر چلی گئی، اللہ پاک اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو 2 ہیں، 3 تو ہے ہی نہیں میری بیٹیاں۔ آپ نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کے ساتھ احسان کیا اللہ اس کو بھی جنت دے دیں گے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر 1 ہو، آپ نے فرمایا جس کے پاس 1 ہے اور اس نے اس کے ساتھ احسان کیا اللہ اس کو بھی دے دیں گے۔ اور پھر ایک موقع پر تو یہاں تک فرمایا کہ بیٹیاں نہ بھی ہوں، اگر کسی کی 3 بہنیں ہیں، 2 بہنیں ہیں، 1 بہن ہے، اگر بہنیں بھی نہ ہوں، اگر پھوپھیوں کے ساتھ بھی احسان کرے گا ان کو بھی اللہ جنت دے دیں گے۔ جن اعمال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا، ان اعمال کے کر لینے پر انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور تیسری مثال، ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ دلنی علی عمل تدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتا دیے، چھوٹا سا عمل جو مجھے جنت میں پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، یہ ہر ایک کے ساتھ غصہ نہ کیا کرو۔ یہ جو بہت سارے لوگ ہیں ان کا منہ ہر وقت چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا ہی نہیں جانتے، وہ غصے میں رہتے ہیں ہر وقت۔ جو آدمی اس عادت کا مالک ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو متکبرین کے ساتھ لکھ دیں گے۔ جو آدمی مسکرا کر ملے، فرمایا صدقہ کرو، نہ کر سکو تو مسکرا کر ہی مل لو، اس سے بھی جنت ملتی ہے۔ جو آدمی کسی کے ساتھ غصے کا، صحابی نے پوچھا کیا عمل کروں کہ جنت میں چلا جاؤں؟ فرمایا غصے کے ساتھ کسی کے ساتھ معاملہ نہ کرنا، وَلَكَ الْجَنَّةُ، جنت میں پہنچ جائے گا۔